بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کی دنیا۔ جب آپ اپنے کمرے میں ہوں تو آپ اس کی چھت کو ناپ کر معلوم کر سکتے ہیں کہ اس کی لمبائی کتنی ہے اور چوڑائی کتنی۔ مگر جب آپ کھلے میدان میں آسمان کے نیچے ہوتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آسمان کی چھت کی لمبائی اور چوڑائی کو ناپنے کے لیے آپ کے تمام پیمانے ناکافی ہیں۔ یہی حال خدا کی پوری کائنات کا ہے۔ ایک بیج جس طرح بڑھ کر درخت کی ایک دنیا بناتا ہے، اس کو کون بیان کر سکتا ہے؟ سورج کی روشنی، ہواؤں کا نظام، چڑیوں کے نغمے، پانی کے بہتے ہوئے چشمے اور اسی طرح بے شمار چیزیں جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ان کو لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ سچائی اس سے زیادہ لطیف ہے کہ اس کو انسانی لفظوں میں بیان کیا جا سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ جہاں زبان گنگ ہو جاتی ہے وہاں سے حقائق شروع ہوتے ہیں، جہاں الفاظ ساتھ نہیں دیتے وہاں سے معنی کا آغاز ہوتا ہے۔ خدا چپ کی زبان میں بول رہا ہے، ہم اس کو شور کی زبان میں سننا چاہتے ہیں۔ ایسی حالت میں کیسے ممکن ہے کہ ہم خدا کی آوازوں کو سن سکیں؟ اس کی دنیا کی سب سے قیمتی باتیں وہ ہیں جو چپ کے بول میں نشر ہو رہی ہیں، مگر جو لوگ صرف شور و غل کی بولیاں سننا جانتے ہوں وہ ان قیمتی باتوں سے اسی طرح ناآشنا رہتے ہیں جس طرح ایک بہرا شخص کسی عمدہ موسیقی سے۔ خدا کی دنیا بے حد حسین ہے، اس کے حسن کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آدمی جب اس دنیا کو دیکھتا ہے تو بے اختیار اس کا جی چاہتا ہے کہ وہ خدا کی اس ابدی دنیا کا باشندہ بن جائے، وہ ہواؤں میں شامل ہو جائے، وہ درختوں کی سرسبزیوں میں جا بسے، وہ آسمان کی بلندیوں میں کھو جائے۔ مگر انسان کی محدودیتیں اس کی اس خواہش کی راہ میں حائل ہیں۔ وہ اپنی محبوب دنیا کو دیکھتا ہے مگر اس میں شامل نہیں ہو پاتا۔ شاید جنت اسی کا نام ہے کہ آدمی کو اس کی محدودیتوں سے آزاد کر دیا جائے تاکہ وہ خدا کی حسین دنیا میں ابدی طور پر داخل ہو جائے۔ انسان نے جو تمدنی دنیا بنائی ہے وہ خدا کی دنیا سے کس قدر مختلف ہے۔ انسان کی بنائی ہوئی سواریاں شور اور دھواں پیدا کرتی ہیں، مگر خدا کی دنیا میں روشنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے چلتی ہے، نہ کہیں شور ہوتا ہے نہ دھواں۔ انسانوں کے درمیان اس طرح رہتا ہے کہ ایک دوسرے سے طرح طرح کی تکلیفیں پہنچتی رہتی ہیں، مگر خدا کی دنیا میں ہوا اس طرح گزرتی ہے کہ وہ کسی سے نہیں ٹکراتی۔ انسان اپنی غلاظت کو کاربن اور پسینہ اور بول و براز کی صورت میں خارج کرتا ہے، مگر خدا نے اپنی دنیا میں جو درخت لگائے ہیں، جو درخت اگائے ہیں، وہ اس کے برعکس اپنی کثافت کو آکسیجن کی صورت میں خارج کرتے ہیں، اور پھول اپنی کثافت کو خوشبو کی صورت میں۔ انسان کے بنائے ہوئے تمام شہروں میں کوڑے کو ٹھکانے لگانے کا ایک ناقابل حل مسئلہ بنا ہوا ہے، مگر خدائی کی بنائی ہوئی وسیع تر دنیا میں ہر روز بڑے پیمانے پر کوڑا نکلتا ہے، مگر کسی کو پتہ نہیں چلتا کیونکہ اس کو ریسائیکل کر کے دوبارہ کائنات کے مفید اجزاء میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ جو شخص حقیقت کی جھلک دیکھ لے وہ اس کے بیان سے اپنے آپ کو عاجز محسوس کرنے لگتا ہے، اس پر چپ طاری ہو جاتی ہے، نہ یہ کہ وہ لفظوں کا سیلاب بہانے لگے۔ چنانچہ خدا کی دنیا میں شامل ہو جائیں اور خدا کی مان کر کے چلیں۔ انشاءاللہ ایک دن دنیا کی حد بندی ٹوٹے گی، یہ دنیا آپ کے لیے جنت بن جائے گی، جہاں چاہو جیسے چاہو ہواؤں میں، فضاؤں میں، خوشبوؤں میں گھل مل جاؤ، سب کی اجازت ہوگی۔